4 مہینے 10 دن کے بعد تبلیغیوں کو اللہ جزا خیر دے، عمر نے کچھ لوگوں کو کوڑے مارے، جوش میں آ گئے، بعد میں دیکھا کہ اس کا قصور اتنا نہیں تھا، عمر اپنی قمیص ہٹاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوڑے مار دو، عمر قمیص ہٹاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مار دو۔ عمر ایک گھر کے اندر رات کو گانے کی آواز آ رہی ہے، ایک خاتون گانا گا رہی ہے، حضرت عمر گشت کر رہا ہے اور گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں خاتون اس چارپائی کو توڑ دیتی، نئی شادی ہو گئی تھی، شوہر نہیں تھا، نیند نہیں آ رہی ہے، چارپائی کو ہلا رہی ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس قسم کے عشقیہ اور اس قسم کے اشعار یہ ایک خاتون کے گھر سے نکلے، اس گھر سے عاشقوں کی آواز آ رہی ہے، تو کوئی دروازہ نہیں کھولا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کسی نے نہیں کھولا۔ اب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ اندر کوئی یار باشی ہو رہی ہے، اس لیے حضرت عمر نے چھلانگ مارا کہ اندر کوئی یار باشی غلط کاری تو نہیں کر رہے۔ دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان خاتون ہے، اس نوجوان خاتون کو دیکھا، حضرت عمر کے سر جھک گئے، کہنے لگے کہ بیٹی آپ کی آواز اس وقت کیسے نکل رہی؟ کہا ابا جی آپ کون ہیں بولو؟ کہنے لگے عمر ہوں۔ کہا عمر نکل جا میرے گھر سے، تو ہمارا ابا ہے، امیر المومنین ہے، قرآن کہتا ہے لا تدخلوا، واہ واہ، اس زمانے کے خواتین بھی قرآن کے حافظات، عالمات، مفسرات ہوتی، قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جا حتی تستانسوا، اجازت لے لو، آپ کو میں نے اجازت نہیں دی ہے، گھر والوں نے کسی نے اجازت نہیں دی، آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ حتی تسلموا، سلام کرو، تو نے سلام بھی نہیں کیا، ایسے چھلانگ مارا۔ میرا نبی کہتا ہے کسی اجنبی خاتون سے بات بھی نہ کرو بغیر ضرورت کے، آپ میرے ساتھ کیوں بات؟ گیٹ آؤٹ، نکل جا۔ ہے عمر رونے لگے، عمر نے کہا میرا قصور ہے، معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، لیکن تو بتا میری بیٹی آدھی رات کو گانا گا رہی ہے، کیوں گانا گا رہی ہے؟ کہنے لگے ابا جی ابھی شادی ہو گئی ہے، میرے بیٹے کو آپ نے سرحد پر بھیجا ہے، میرے بیٹے کو سرحد پر بھیجا ہے، آخر مجھے نیند نہیں آ رہی تو گانا گا کر کے پھر تو اپنا وقت پاس کر لیتی ہوں، اور کیا کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آرڈر جاری کر دیا ہر فوجی کو 4 مہینے کے بعد ضرور گھر بھیجنا ہے، چھٹی دیتے تھے۔ یہ ہمارے فوجیوں میں بھی شکر ہے، یہ 4 مہینہ پتہ نہیں ان میں ہے یا نہیں ہے کچھ، لیکن تبلیغیوں میں ہے 4 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے۔ اپنی روحانی اصلاح کر لی، اب جا کر کے جسمانی بھی اپنا گند نکالو، جاؤ گھر جاؤ۔ 4 مہینے کے بعد تبلیغ والے، اللہ ان کو جزا خیر دے، شکر ہے یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں۔ ہے دنیا فتح ہو گئی، کائنات فتح ہو گئی۔ جتنا حضرت عمر کے دور خلافت میں، یہ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، روس کی بارڈر تک میں گیا ہوں، روس کی بارڈر تک یہ سارے علاقے ایرانیوں کے، یہ سارے علاقے حضرت عمر کے جوتے ان کو پڑ گئے۔ یہ ایران کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور ان علاقوں میں میں کئی دفعہ گیا ہوں جن کا انہوں نے نام رکھا ہے صدیق آباد۔ اب لوگ کہتے ہیں صدیق آباد خلیفہ، حضرت ابو بکر کی طرف ان کی نسبت کی، اس وجہ سے آج تک ایسی مرچ ان کو لگی ہے، عمر پر لعنتیں بھیج رہے۔ ہرقل کی لشکر یرموک کی لڑائی میں 1,05,000 آدمیوں کو حضرت عمر نے مردار کیا اور 40,000 کو گرفتار کیا، سب کو سبحان اللہ۔ اس وقت اتنی تعداد بھی نہیں تھی۔ 1,05,000 کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح لشکر کو بھیجا، کہا ابو عبیدہ جا۔ ہرقل کون ہوتا ہے؟ ہرقل کون ہوتا ہے؟ محمد کے غلاموں کو، محمد کے شاگردوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ عمر کون ہے، جا پھر مجھے بتا دینا۔ اور لشکر بدری صاحب اٹھے، 100 بدری صحابی، واہ واہ، آسمان بھی فخر کرتا ہے، میں نے بدریوں کو دیکھا۔ 100 بدری صحابہ، 4,000 مسلمان شہید ہو گئے اس لڑائی میں، 4,000، لیکن 1,05,000 مردار ہو گئے، اور ان کے لوگ تھے، اس وجہ سے یہ لعنت بھیج رہے، ان کو لوگ تھے، سمجھے؟ 40,000 گرفتار ہو گئے، 1,05,000 اس وقت جہنم میں ان کو ملایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ رسول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ پر لعنتیں بھیجنے والا یہ میرے رب کی، وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرا رب کا یہ ہے کہ رب کا کمال ہے، اس کی قدرت ہے، صحابہ کی بد دعا ہے،
جن کو جو صحابہ پر لعنتیں بھیجتے، خدا کی قسم سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھو مرداروں کو آپ دیکھیں گے قرآن کے ایک صفحہ بڑا مولوی کا، آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک زمانے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک زمانے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا اللہ کا بھلا کرے شیعہ مجتہد بڑا مولوی اب کائنات میں دکھاؤ کہ کوئی قرآن کا حافظ ہو، لیکن کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں گے یہ حافظ ہے، لیکن پھر مقابلے کے لیے مولوی منظور کو بلانا۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ کہے گا کہ میں حافظ ہوں، اس طرح نہیں چھوڑیں گے، ہم کہیں فلان جگہ سے پڑھو فلان جگہ سے پڑھو، پھر دیکھ لینا کہ شکل کس طرح ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ اللہ پاک نے قرآن ان سے چھینا ہے، اس سے بڑی بد دعا کائنات کے اندر بھی نہیں ہے، یہ صحابہ کی بد دعا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 تاریخ کو اور 10 کو اللہ آپ کو توفیق دے دے، روزہ بھی رکھ لے، اب 9 محرم آ رہا ہے، 9 محرم اور 10 محرم، اور نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 2 دن رکھے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا آپ یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پیارے عمر کو اللہ پاک پیارے عمر کے درجات کو بلند کر دے، پیارے عمر کے درجات کو بلند کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اور ابو بکر یہ دونوں کے دونوں میری آنکھیں ہیں، ابو بکر عمر میری آنکھیں ہیں۔ اور ایک موقع پر جیسے دروازے سے دونوں داخل ہو گئے، کہنے لگے کہ واللہ ان اللہ سبحانہ وتعالی قد ایدنی بکما، عمر تمہارے اور ابو بکر کی وجہ سے اللہ نے محمد کو مضبوط بنا لیا، اور میرے اسلام اور میرے دین کو اور میری شریعت کو اور میری جماعت کو اللہ نے تم دونوں کے ذریعے سے مضبوط کر دیا۔ اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو غریق رحمت کر دے، اور ان کے نقش قدم پر میرے جیسے نالائق کو پوری امت مسلموں کو اللہ چلائے۔